حماس نے اسرائیل پر حملے کے لیے 7 اکتوبر کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ فلسطینیوں کو کس معاہدے کے تحت محدود خود مختاری ملی تھی؟ حماس کا عسکری ونگ کب قائم ہوا؟ 7 اکتوبر کا دن اسرائیلی کیلنڈر پر سب سے بڑی عید قومی چھٹی کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن 2023 کی اس عید پر فلسطین کی آزادی کے متوالوں نے اسرائیل کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے جسے دنیا اب حیرت سے دیکھ رہی ہے۔ اسے طوفان الاقصی آپریشن کا نام دیا گیا، تاہم اس کے بعد سے غزہ کی پٹی اسرائیل کے مزید شدید حملوں کی زد میں ہے۔ غزہ کا علاقہ بحیرہ روم کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ یہ دراصل فلسطینی ریاست کا ایک حصہ ہے۔ فلسطینی ریاست میں دریائے اردن کا مغربی کنارہ بشمول مشرقی یروشلم اور غزہ کی پٹی شامل ہیں، مگر عملی طور پر تمام علاقے اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ گو کہ وہ جنگ صرف 6 دن چلی تھی، لیکن اس کے نتیجے میں اردن، شام اور مصر کے بڑے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ 1993 سے 1995 تک ہونے والے اوسلو مذاکرات کے بعد دریا اردن کے مغربی کنارے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک طرف فلسطینیوں کی 165 آبادیاں تھیں جنہیں فلسطینی نیشنل اتھارٹی یا سلطنت الوطنیہ فلسطینیہ کہا گیا۔ اس پر تحریک آزادی فلسطینی حکومت کرتی ہے، جسے فتح کا نام دیا گیا۔ فتح فلسطینی قوم پرست جماعت ہے جو تنظیم آزادی فلسطین یعنی PLO کا ایک دھڑا ہے، جس کی سربراہی محمود عباس کر رہے ہیں۔ فتح کی قیادت 2004 میں یاسر عرفات کی وفات تک ان کے پاس رہی۔ پھر اگلے 5 سال 2009 تک فاروق القدمی فتح کی مرکزی کمیٹی کے سربراہ رہے، جس کے بعد محمود عباس نے فتح کی قیادت سنبھالی۔ 2006 کے انتخاب میں حماس نے فتح کو شکست دی، جس سے فتح اور حماس میں تنازع ہوا اور مغربی کنارے پر فتح اقتدار میں آئی، جبکہ غزہ کی پٹی پر حماس قابض ہو گئی۔ گو کہ محمود عباس کی قیادت میں فلسطینی اتھارٹی اب بھی غزہ پر اقتدار حاصل کرنے کی دعوے دار ہے۔ 2013 کے بعد سے فلسطینی اتھارٹی نے اپنے لیے فلسطینی ریاست کے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں۔ گو کہ اقوام متحدہ اب بھی تنظیم آزادی فلسطین یعنی PLO کو فلسطینی عوام کا نمائندہ تسلیم کرتی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے قیام میں غزہ جیریکو معاہدے نے اہم کردار ادا کیا تھا، جو اوسلو معاہدے کے بعد ہوا اور جس کو 1994 کا قاہرہ معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، جس پر یاسر عرفات اور اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابن نے دستخط کیے تھے۔ اس کی روح سے فلسطینیوں کو محدود خود مختاری دے دی گئی تھی اور مغربی کنارے کے علاوہ غزہ کی پٹی سے اسرائیلی فوجیں ہٹانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اسرائیل نے وادی اردن اور دیگر اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کے ساتھ تمام رابطے کی سڑکوں پر اپنا قبضہ برقرار رکھا، جس سے فلسطینی علاقے ایک طرح کی بڑی جیل یا زندان میں تبدیل ہو گئے، جہاں لاکھوں لوگ اسرائیل کی مرضی کے بغیر آ جا نہیں سکتے۔ پھر اسرائیل نے یہودی آباد کاروں کے لیے نئی بستیاں آباد کرنا شروع کیں، جن کے لیے سینکڑوں فلسطینی دیہات پر زبردستی قبضہ کر کے ان کے مکانات اور باغات تباہ کر دیے گئے، اور یہ سلسلہ اشروں سے جاری ہے۔ غزہ کی سرحد جنوب مغرب میں مصر کے ساتھ 11 کلومیٹر طویل ہے، جبکہ مشرق میں 50 کلومیٹر طویل سرحد اسرائیل کے ساتھ ہے، جو 2006 سے حماس کے کنٹرول میں ہے، مگر غزہ مکمل طور پر اسرائیل کے محاصرے میں ہے۔ اس چھوٹے سے علاقے میں بنیادی سہولتوں کا شدید فقدان ہے، اور یہاں پانی، بجلی اور دواؤں کی مستقل قلت رہتی ہے۔ حماس اور فتح آپس میں بھی لڑتے رہے اور حماس نے فتح کے تقریباً تمام حمایتیوں کو غزہ سے نکال دیا۔ 2007 سے پہلے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ غزہ کے فلسطینی اسرائیل میں کام کرتے تھے، مگر پھر حماس کے غزہ پر قبضے کے بعد اسرائیل نے ان کے اجازت نامے جاری کرنا بند کر دیے، جس سے غزہ میں بے روزگاری بڑے پیمانے پر پھیل گئی۔ وہاں کے معاشی حالات خراب سے خراب تر ہوتے گئے اور اسرائیلی اجازت ناموں پر کام کرنے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ فتح کے مقابلے میں حماس کو ایک بنیاد پرست جماعت سمجھا جاتا ہے، جس کی سماجی خدمات کی ذیلی تنظیم دعویٰ کہلاتی ہے، جبکہ کتائب القسام یا القسام بریگیڈ حماس کا عسکری ونگ ہے۔ حماس خود ایک لفظ نہیں تھا، بلکہ یہ حرکت مقاومت اسلامیہ یعنی اسلامی مزاحمت کی تحریک کے ابتدائی حروف کو ملا کر بنایا ہے۔ حماس کی تشکیل 1987 میں ہوئی تھی اور اس کا عسکری ونگ 1991 میں قائم کیا گیا۔ حماس کے رہنما 60 سالہ اسماعیل ہانیہ ہیں، جو 2006 سے 2014 تک فلسطینی قومی اتھارٹی کے وزیر اعظم بھی رہے، جبکہ صدر محمود عباس تھے۔ دوسری جانب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے یہودیوں کی صہیونی تنظیموں نے عسکری گروہ قائم کیے تھے، جو تقریباً 100 سال سے اس علاقے میں کارروائی کر رہے ہیں، لیکن ان صہیونی کارروائیوں میں 1948 کے بعد شدید اضافہ ہوا، کیونکہ جب برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو تقسیم کیا تو اس کا نتیجہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کی مصنوعی ریاست کے قیام کی صورت میں نکلا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں توڑ کر عرب اور یہودی ریاستوں کے قیام کا اعلان کیا تھا، جو ظاہر ہے کہ فلسطینیوں کی حق تلفی تھی۔ اسرائیل اب بھی غرب اردن پر قابض ہے،
جبکہ اس نے غزہ سے 2005 میں فوجیں نکال لی تھی۔ اسرائیل نے ہٹ درمی سے کام لیتے ہوئے پورے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنانے کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ فلسطینی دعوے کرتے ہیں کہ مشرقی بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت بنایا جائے۔ یاد رہے کہ غرب اردن اور غزہ کی پٹی کے درمیان صرف 45 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جس پر اسرائیل کے قبضے نے فلسطین کو توڑ دیا۔ غرب اردن کے علاقے میں 86% فلسطینی اور صرف 14% اسرائیلی ہیں، جو پچھلے 50 سال میں مختلف نئی بستیوں میں آباد کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں میں ان نئی بستیوں کی تعداد میں خاصا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے فلسطینی ناراض اور نالہ رہتے ہیں، کیونکہ ان یہودی بستیوں میں تمام جدید سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں، جبکہ فلسطینی علاقے زیادہ تر بنیادی سہولتوں سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اس سب کے نتیجے میں حماس اسرائیل پر میزائل داغتا ہے اور جوابی کارروائی میں سینکڑوں فلسطینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس مسئلے کا حل تو یہی ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی آزاد ریاست کے حق کو تسلیم کرے اور غزہ کی پٹی کا محاصرہ ختم کرے، جسے تنگ آ کر حماس نے اتنے بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ ساتھ ہی غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں جگہ جگہ فوجی چوکیاں اور رکاوٹیں ختم کرنا ہوں گی، جسے فلسطینیوں کو بار بار گزرنا پڑتا ہے۔ ان مسائل کا حل تشدد ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اس سے صورتحال مزید بدتر ہو جاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔